اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے چاہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2516۔ بے شک جنہیں تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے انسان ہی ہیں، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود مخلوق ہے۔ وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے، اور نہ زندہ برابر ہے نہ مردے۔ بے شک جسے اللہ چاہتا ہے سنا سکتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ہرگز انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے۔ یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیز کو پکارتے ہیں جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ نفع دے سکے، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں۔ اور قیامت کے دن جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ جن کو پکارا جاتا ہے ان کے کھلے دشمن بن جائیں گے اور ان کے پکارنے سے انکار کریں گے۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے۔ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، صرف اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی دعا کچھ بھی قبول نہیں کرتے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے حضور وسیلہ کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے۔ وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا اور اولیاء حمایتی بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اچھی طرح قریب کرنا، یقیناً اللہ ان کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہیں اور نہ انہیں نفع دیتی ہیں، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ اور کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ان کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکار جو نہ تجھے نفع دے اور نہ تجھے نقصان پہنچائے۔ پھر اگر تم نے اے نبی ایسا کیا تو یقیناً تو اس وقت ظالموں سے ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میں تمہارے حق میں نفع اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہو؟ بس تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو وحی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا یہ کافر لوگ تم کو اس سے بہکا دیتے تاکہ تم اس اللہ تعالیٰ کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو، اور اگر تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا کی زندگی میں بھی عذاب دیتے اور آخرت میں بھی عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چاہے تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے تم کو عطا کیا ہے،
پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر تم مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچاتا۔ اور یہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، بس ان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے ایک چھلکے کے مالک نہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کریں گے، خواہ وہ اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے وہ اس سے ہرگز چھڑا نہ پائیں گے۔ کمزور ہے مانگنے والا اور وہ بھی جس سے مانگا گیا۔ اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو وہ گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور واقعی انسان بہت ناشکرا ہے۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی مصیبت زدہ اسے پکارتا ہے تو اس کی پکار سنتا ہے، اور جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے، کہ کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی الہ ہے؟ مگر کم ہی ہے جو نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے تو گویا وہ اسے الہ مان رہا ہے۔ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ لقمان کی اپنے بیٹے کو آخری نصیحت: اے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اس کے سوا وہ بخش دے گا ہر گناہ جس کے لیے چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔